اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ وہ کسی نعمت کے عطا فرمانے کے بعد احسان نہیں جتاتا۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہاری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، تمہاری سانسیں تو رک سکتی ہے، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی ایک نعمت کے عطا فرمانے کے بعد رب کریم نے احسان نہیں جتایا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی عظیم عطا فرمائی کہ جب وہ نعمت عطا فرمائی تو پھر احسان جتایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک جب اللہ نے مومنین میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا تو احسان فرمایا ہے۔ اتنی نعمت عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرما دیا تو احسان جتایا ہے۔ ارے کوئی اپنے محبوب کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، رب نے تو بن مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے، اس لیے اللہ نے احسان جتایا ہے۔ اور دین کا ہمارے مزاج یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نعمت عطا فرمائے تو ہم سے وہ شکر مطلوب کرتا ہے، یعنی اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ رب العزت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے، جب وہ ہم پر کوئی احسان فرمائے، جب وہ ہم پر کوئی فضل فرمائے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ بلکہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے فقط شکر نہیں کرنا بلکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، صرف شکر نہیں کرنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے چرچا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اللہ کو ان پر شکر مطلوب ہے۔ رب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں اور ان نعمتوں کا چرچا بھی کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو عام نعمتیں ملیں ان نعمتوں پر تو شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا تو چرچا کریں، اور جب وہ نعمت مل جائے جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ نعمت مل جائے جو جانے نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، جو نعمت کبریٰ ہے، اس کے ملنے پہ رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں، اس نعمت کے ملنے پر اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کریں۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقے ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اگر دین ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، قرآن ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، رب کی معرفت ملی تو میرے حضور کی وجہ سے ملی، اور اگر میرے حضور نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ برگ و ثمر نہ ہوتے، یہ شام و سحر نہ ہوتے، یہ لوح و قلم نہ ہوتے، یہ عرب و عجم نہ ہوتے، یہ خطبہ و آزا نہ ہوتے، یہ واز و بیان نہ ہوتے، جنت و رضوان نہ ہوتے، حور و غلما نہ ہوتے، چاند کی چمک نہ ہوتی، پھولوں کی مہک نہ ہوتی، کلیوں کی چٹک نہ ہوتی، ستاروں کی دمک نہ ہوتی، صبح کا اجالا نہ ہوتا، نہ میں ہوتا نہ تم ہوتے، اگر میرے حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اقبال نے کہا تھا، اقبال سے پوچھتے ہیں تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آگوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا کا ذکرک دیکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو عام نعمتیں مل جائیں
ان پر تو ہم رب کا شکر ادا کریں، اور جب وہ نعمت مل جائے جس کے صدقے ساری نعمتیں ملتی ہیں، اس نعمت کے ملنے پہ شکر کیوں نہ ادا کریں، اس نعمت کے ملنے پہ چراغا کیوں نہ کریں، اس نعمت کے ملنے پہ گلیوں کو، گھروں کو، بازاروں کو کیوں نہ سجائے۔ تو رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے تو پھر اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ رب یہ حکم دے رہا ہے، جب فضل ملے تب بھی خوشیاں مناؤ، جب رحمت ملے تب بھی خوشیاں مناؤ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب فضل ملے تب تو خوشیاں منائیں، اور جب فضل اولا مل جائے تب خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اور جب رحمت ملے تب تو خوشیاں منائیں، اور جب رحمت للعالمین مل جائے تب خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ تو اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت عطا فرمائی، ہم نے اللہ سے اللہ کے محبوب کو مانگا نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اپنے محبوب کو کوئی دیکھنے بھی نہیں دیتا، اور یہ وہ محبوب ہے جس کا امتی ہونے کی دعائیں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کرتے رہے۔ میں نے اور آپ نے کوئی دعا نہیں کی، لیکن ہمارا وقت جاگ گیا، اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ بن مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اب بھی خوشیاں نہ منائیں تو پھر کب خوشیاں منائیں؟ ہم میں سے کسی کو خوشی مل جائے، ہم گھروں کو بھی سجاتے ہیں، کوئی شادی کا موقع ہو، کسی کے گھر اولاد ہو جائے تب خوشیاں بھی مناتے ہیں، چراغا بھی کرتے ہیں، لائٹس بھی جلاتے ہیں، تب کوئی اعتراض نہیں کرتا، تب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، تب کسی کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، تب کوئی شکوہ نہیں کرتا کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ سب کو پتا ہے جب کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، فضل ملتا ہے، اللہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، پھر گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے، پھر گلی کوچوں کو بھی سجایا جاتا ہے۔ اور میرے حضور علیہ السلام جب آ گئے، ہم ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں تو گھروں کو بھی سجاتے ہیں، گلی کوچوں کو بھی سجاتے ہیں، بازاروں کو بھی سجاتے ہیں، گھروں میں بھی چراغا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اپنی خوشیاں ہمیں ہو تب تو سوال ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو، اور جب وہ آ جائیں جن کے صدقے ساری خوشیاں ملتی ہیں، ساری خوشیاں جن کے قدموں کی خیرات ہے، جب وہ آ جائیں تو تب ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، جس کو ہم میلاد مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں۔